عید کی رات عبادت کی فضیلت۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرے گا تو قیامت کے دن اس کا دل زندہ رہے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ کیا اس حدیث کی روح سے ان راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے؟ تنویر احمد انڈیا سے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کی عبادت کی فضیلت میں جتنی بھی حدیثیں ہیں کوئی بھی صحیح حدیث ایک بھی نہیں، اور بہت زیادہ ضعیف روایتیں ہیں اس بارے میں۔ تو اب اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ ضعیف روایتیں جب کثرت سے جمع ہو جاتی ہیں تو درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں، تو بہت سی روایتیں لہذا درجہ حسن کو پہنچ گئی ہیں، لہذا عبادت کیا کرو۔ لیکن کچھ علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ یہ روایتیں اتنی ضعیف ہیں اور مزاج شریعت کے خلاف ہیں۔ مزاج شریعت کیا ہے کہ ہمیں دوسری صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، کہ وہ مزاج نہیں ہے۔ کیسے؟ میں مثالیں دیتا ہوں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان ختم ہوتا تھا تو آپ عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ تناول کیا کرتے تھے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ بتانا مقصد تھا کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے، اسی وجہ سے عید کے دن روزہ بھی حرام قرار دے دیا گیا کہ بھئی رمضان ختم ہو چکا ہے اب۔ تو جیسے رمضان کی فضیلت ہے دن میں روزہ، اسی طرح رمضان کی خاصیت ہے رات کی عبادت الگ سے۔ تبھی تراویح رمضان میں عید کا چاند نظر آتے ہی تراویح بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو رمضان کی راتوں میں جو عبادت کی فضیلت ہے تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ چاند نظر آتے ہی وہ فضیلت بھی ختم ہو جائے، کیونکہ دن جو ہے اسلام میں جو رات ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے۔ تو عید کی رات وہ عید کے دن کے تابع ہے، وہ رمضان کے تابع نہیں ہے۔ تو جیسے عید کے دن حکم یہ ہے کہ فوراً کھانا کھاؤ، یعنی عید کی نماز سے پہلے کچھ کھاؤ یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا روزہ نہیں ہے آج، تو اسی طرح عید کی رات کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو رمضان میں آخری عشرے میں اللہ نے ہم سے محنت اور مشقت کروائی ہے تو اب وہ مشقت ہماری ختم ہو چکی ہے۔ اب کوئی اپنے طور پر عبادت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، الگ سے کوئی اس کی فضیلت معلوم نہیں ہوتی۔ یہ قیاس کے خلاف ہے، بالکل ایسے جیسے روزے کا ٹائم ختم ہوتے ہی حکم ہے فوراً افطار میں جلدی کرو، یہ بتانے کے لیے کہ روزے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی یہی ہے کہ عبادتوں کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، یعنی وہ عبادت جو رمضان کے ساتھ مخصوص تھی جس کی بہت زیادہ فضیلت تھی، اب اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو وہی ثواب ملے گا جو نارمل راتوں میں عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو عید کی رات اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے اس نیت سے کہ مجھے عبادت کی عادت پڑ چکی ہے تو وہ عادت میری برقرار رہے تو بھی ٹھیک ہے، بلکہ اچھی بات ہے۔ ایک دم وہ ساری عبادتیں چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے۔ تو اس نیت سے اگر کوئی عید کی رات کو، عید الفطر کی رات کو عبادت کر رہا ہے کہ مجھے عادت پڑ چکی ہے تو وہ میں عید کی رات اور عید کے بعد کنٹینیو رکھنا چاہتا ہوں، پھر تو ٹھیک ہے۔ یا نارملی کسی کا پہلے سے معمول تھا تہجد پڑھنے کا تو وہ عید کی رات بھی پڑھتا ہے تو بھی اچھی بات ہے۔ لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ عید کی رات کی الگ سے اس رات کو جاگنا، عبادت کا اہتمام کرنا، ایک تو اس پہ صحیح حدیث نہیں ہے، دوسرا یہ قیاس کے بالکل خلاف ہے، اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ اور اس میں نقصان یہ بھی ہے کہ آپ راتوں کو، عید کی راتوں کو عبادت کریں گے تو عید کا دن کو آپ منائیں گے کیسے؟ ساری رات تو آپ جاگتے رہے ہیں تو پھر کیسے آپ اس کو، یعنی عید کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ تھکے تھکے آئیں گے۔ تو اسلام تو چاہتا ہے کہ عید کا دن تو ایک خوشی کا دن ہے، آپ کے چہروں پہ ایک رونق ہو، آپ نیند پوری ہو چکی ہو آپ کی، آپ صبح صبح آئیں، ایک خوشی کے آثار ہوں اور آپ کے چہروں پہ ایک رونق ہو۔ اگر آپ ساری رات اسی طرح عبادت کریں گے تو پھر وہ صبح تو آپ سو رہے ہوں گے، جیسے آج کل لوگ پوری رات شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں عید پڑھ کے سو جاتے ہیں، ظہر کے بعد اٹھتے ہیں۔ تو اسلامی تہوار تو دن کی روشنی میں ہوتے ہیں، شام کو یا راتوں کو تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو مجھے شروع سے یہ اشکال ہوتا تھا کہ اگر عید کی رات کو ہم عبادت کریں گے تو عید منائیں گے کیسے ہم؟ تو پھر بعد میں الحمدللہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا اس بارے میں اصل فتاوی میں رسالہ بھی پڑھا میں نے، ان کی رائے بھی سنی، تو وہ بالکل قیاس کے مطابق ہے کہ عید کی راتوں کی عبادت کی جو فضیلت ہے کسی صحیح حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے اور قیاس کے بھی خلاف ہے۔ یہ جو ہے کہ ضعیف روایتیں کثرت سے جمع ہو جائیں تو درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں، یہ بذات خود صحیح بات ہے، لیکن اس ضعیف میں بھی بہت زیادہ ذوف نہ ہو، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ وہ شریعت کے کسی دوسرے اصول سے نہ ٹکرا رہی ہوں، تو یہاں شریعت کے ایک دوسرے اصول سے روایتیں ٹکرا رہی ہیں۔ تو اس لیے ہماری رائے میں عید کی راتوں کی عبادت کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن بہرحال بہت سے علماء اس کے قائل ہیں۔ تو جو اس رات کی عبادت کی فضیلت کے قائل ہیں ان کو بدعتی بہرحال نہیں کہا جائے گا، یا جو اس رات میں عبادت کر رہا ہے اس کو بدعتی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ جو مسئلہ اختلافی ہوتا ہے تو اور علماء، اہل حق علماء میں ہی اگر اختلاف ہو تو اس اختلاف میں کوئی کسی بھی رائے پر عمل کرتا ہے تو اس کو یقینی طور پر غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو میری رائے یہ کہ عید کی راتیں سونے کی ہیں،
اتنی عبادت ضرور کرنی چاہیے جس سے آپ کا عبادت کا معمول خراب نہ ہو. تہجد ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کا معمول خراب نہ ہو، لیکن الگ سے کوئی فضیلت یا راتوں کو زیادہ جاگنا، یہ ہماری رائے میں اس کی کوئی الگ سے کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے. دونوں طرف علماء کی آرائیں ہیں، جس پر چاہیں آپ عمل کریں.